بنگلہ دیش ایک بار پھر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کل رات بنگلہ دیش کی ڈھاکہ کی فضا میں قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم ہمارے والد ہیں، قائد اعظم اس قوم کے والد ہیں، قائد اعظم نہ ہوتے تو بنگلہ دیش نہ ہوتا، قائد اعظم نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، پاکستان بھی نہ ہوتا۔ قائد اعظم تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں ہندوستان کے غیظ و غضب سے بچا لیا۔ یہ نعرے ڈھاکہ کی نیشنل پریس کلب پر لگائے گئے۔ 16 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ اینیورسری پر کوئی سیمینار، کوئی پروگرام منعقد کیا گیا۔ ڈھاکہ نیشنل پریس کلب میں یہ پروگرام نواب سلیم اللہ اکیڈمی نے منعقد کیا تھا۔ یہ نواب سلیم اللہ وہی ہیں جنہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ وہی مسلم لیگی ہیں جنہوں نے پاکستان اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کے لیے جدوجہد کرنے کی کوشش کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی کوشش کا حصہ حضرت قائد اعظم 1911 میں بنے تھے۔ نواب سلیم اللہ اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ پروگرام 16 سال کے بدترین دور حسینہ واجد کے آمرانہ دور کے بعد منعقد کیا گیا، جس میں شرکا نے خطاب کیے، قائد اعظم کے حوالے سے کتاب کی رونمائی بھی ہوئی، اور جنرل سیکرٹری ہیں سیف الاسلام صاحب، میں نے ان سے براہ راست کل بات بھی کی فون پر، اور ان سے چند سخت سوالات بھی کیے کہ 16 سال کے بعد اچانک اردو میں ڈھاکہ کے اندر بات ہو رہی ہے، قائد اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں زندہ باد کے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو مجھے جواب ملے میں حیران رہ گیا۔ سیف اللہ صاحب کہتے ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں اس تنظیم کے، وہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم آپ کے نہیں، قائد اعظم ہمارے بھی ہیں۔ اگر قائد اعظم آپ کے قائد ہیں تو وہ ہمارے بھی قائد ہیں، اگر وہ آپ کے قوم کے سربراہ ہیں، قوم کے باپ ہیں، تو وہ ہمارے بھی قوم کے باپ ہیں، اور جتنا قائد اعظم کا احسان آپ پر ہے اتنا ہی احسان ہم پر ہے۔ یہ تو حسینہ واجد کی حکومت تھی جس نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، علامہ اقبال کے نظریے کے خلاف، ان کے افکار کے خلاف یہاں نفرتیں بھرنے کی کوشش کی، ورنہ یہ تفریق صرف 2 لوگوں کی پیدا کردہ ہے۔ ان کے مطابق ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے مجیب الرحمان صاحب، شیخ مجیب الرحمان، جو بنگلہ دیش کے بانی ہیں۔ بہرحال اس تقریب سے جو شرکا نے خطاب کیا، اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بھی حصہ لیا، جس میں طاہر صاحب جو تھے، محمد طاہر، ان کا انتہائی اہم رول تھا، اور وہاں پر انہوں نے قائد اعظم کے لیے نغمے بھی پڑھے، میں وہ آپ کو آخر میں وہ بھی سنواؤں گا۔ اب اس تقریب میں جو کہا گیا کہ بنگلہ دیش کی سڑکوں کے نام علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نام سے ہٹا دیے گئے، وہ واپس آنے چاہیے۔ بنگلہ دیش میں سڑکوں کے نام حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ہونے چاہیے، علامہ محمد اقبال کے نام پر ہونے چاہیے، جو تھے، جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ختم کیے، ان کے نام مٹائے گئے، نفرتیں بھرنے کی کوشش کی گئیں۔ آج بنگلہ دیشی عوام اس پر متفق تھے، اور تمام شرکا، میں نے وہ پروگرام دیکھا، اور بہت ہی جوش و خروش سے اس بات پہ متفق تھے کہ ہمیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات سب سے وسیع رکھنے چاہیے۔ پاکستان نہ صرف ہمارا بھائی ہے، بلکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں۔ یعنی اگر پاکستان نہ ہوتا، قائد اعظم نہ ہوتے، تو بنگلہ دیش بھی آزاد نہ ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ 16 سال کے بعد بنگلہ دیش میں اس طرح کی کوئی تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیا جا رہا ہے، علامہ محمد اقبال کا نام لیا جا رہا ہے، اور ان کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی بنگلہ دیش کی قائم مقام حکومت ہے، حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ان کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور اس حکومت کا باقاعدہ ٹلٹ پاکستان اور چائنا کی طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ حکومت جو قائم مقام حکومت ہے، جو اسٹوڈنٹس کی قائم کردہ حکومت ہے، یہ انڈیا سے، بھارت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جتنا جبر تھا، جتنی فسطائیت تھی، گرفتاریاں تھی، قتل و غارت گری تھی، اسلام کے نام پر مار کٹائی تھی، مسلمان اسلام کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر نہیں جا سکتے تھے، جماعت اسلامی پر پابندی تھی، یہ سب کا ذمہ دار
جو بنگلہ عوام ہے وہ ہندوستان کو سمجھتی ہے، کیونکہ ہندوستانی پالیسی یہی ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جائے، سیکولرزم کو پروموٹ کیا جائے، اسلام کو ڈیموٹ کیا جائے، اور جس کی ترجمانی وہاں پر حسینہ واجد کر رہی تھی، اور آج بھی حسینہ واجد کو امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک نے، آسٹریلیا نے پناہ دینے سے معذرت کی ہے، تو بھارت نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ اسلام کا نشان ہے محمد علی جنا، محمد علی جنا، اسلام کا نشان ہے محمد علی جنا، محمد علی جنا، ملت کا کارواں ہے محمد علی جنا، محمد علی جنا۔ تھینک یو، دھنیہ واد۔